جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اہل عرب حج کے بعد میلے ٹھیلے لگاتے، اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں اور فخر کے قصے سناتے تھے۔ قرآن نے حکم دیا کہ ان باتوں کی جگہ اللہ کو یاد کرو۔ اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، دعا کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی بڑائی بیان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں کا عمل وہاں کے نتیجے کا سبب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، عاقل وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ آج بھی لوگ زیادہ تر صرف دنیاوی کامیابی کی دعائیں مانگتے ہیں، اچھا کاروبار، بڑا گھر، شہرت وغیرہ، لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے کوئی امتحان کی تیاری چھوڑ کر صرف کھیل کود میں وقت گزارے، نتیجہ وہ پاس نہیں ہوگا، ویسے ہی جو صرف دنیا مانگتے ہیں وہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ دعا ہمیشہ دونوں جہان کی بھلائی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ صرف دنیا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔